اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ دوزخ ہی کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن پاک نے یہاں یہ ترتیب رکھی کہ سب سے پہلے یہودی علماء کا تذکرہ فرمایا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، اور پھر اپنی اس تحریف پہ ایک دوسرے سے اس بات کو چھپانے کا بھی کہتے۔ پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا تذکرہ ہے جنہیں تورات کا علم تو نہیں تھا مگر انہیں مذکورہ بالا علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا، چونکہ ان کے گمان کی بنیاد علماء کی تحریف تھی، اور اس تباہی جو تحریف وہ کرتے تھے اس تباہی کا وہ شکار ضرور ہوں گے۔ حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو چند گنتی کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ میں رکھے گا۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ انہیں اس گناہ کی وجہ سے، تحریف کی وجہ سے اور
اللہ کے حکموں کو بیچنے کی وجہ سے جہنم میں یہ نہیں چلیں گے۔ خطیئہ بدی، تو بدی سے مراد اور بدی کے گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے گناہ کا ارتکاب کرے کہ جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور اس گناہ سے مراد، اس بدی سے مراد کفر اور شرک ہے۔ اور جو لوگ ایک عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ایمان اور عمل صالحہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔